زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں لیو نام کا ایک بہادر شیر اور فیلکس نامی ایک چالاک لومڑی رہتا تھا۔ فطرت میں بہت مختلف ہونے کے باوجود لیو اور فیلکس بہترین دوست تھی جو گہری رشتے میں شریک تھی۔ لیو جنگل کا بادشاہ تھا جو اپنی طاقت اور حکمت کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی اور تمام جانور اس کا احترام کرتے تھے۔ دوسری طرف فیلکس اپنی تیز عقل اور ہوشیاری کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کو پیچھے چھوڑنے اور جنگل میں زندہ رہنے کے مواقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک دن جنگل کو شدید خشک سالی کا سامنا کرنا پڑا اور پانی کی کمی ہو گئی۔ جانور بے چین اور پیاسی تھے، حل تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ لیو نے تمام جانوروں کے درمیان ایک میٹنگ طلب کی، اس بحران پر قابو پانے کے لیے تجاویز طلب کی۔ جیسے ہی جانور جمع ہوئی، فیلکس مدد نہیں کر سکا، لیکن ان کی مایوسی کو محسوس نہیں کر سکا۔ اس نے لیو سے سرگوشی کی، میرے دوست، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، میری رہنمائی پر عمل کرو اور مجھے یقین ہے کہ ہم پانی کے مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ دلچسپ ہو کر لیو نے سر ہلایا اور فیلکس نے جاری رکھا، بادشاہ ہونے کے ناطے آپ کو ایک خفی پانی کے سوراخ کی دوڑ کا اعلان کرنا چاہیے۔ تیز ترین جانور اس چھپی ہوئی نخلستان سے زندگی بھر پانی کی فراہمی کا انعام جیت جائے گا۔ لیو کو یہ خیال پسند آیا کہ ان کی اس سے جانوروں میں اتحاد اور حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس نے دوڑ کا اعلان کیا اور بات جنگل میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ تمام جانور پانی کے لیے بے چین بے سے مقابلے میں شریک ہوئے۔ ریس کا دن آ پہنچا اور فضا میں جوش و خروش چھا گیا۔ لیو شروعاتی لائن پر کھڑا تھا، آغاز کا اشارہ دینے کے لیے تیار تھا۔ ریس شروع ہونے سے عین پہلے فیلکس نے لیو کے کان میں کچھ سرگوشی کی جیسی کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ جیسے ہی سگنل دیا گیا، جانور پانی کے خفیہ سوراخ کی طرف لپکی جس کی قیادت خود لیو کر رہی تھی۔ ریس سخت تھے، ہر شریک نے جیتنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیا، لیکن ان کی حیرت کی بات یہ ہے کہ لیو سست ہو گیا تھا جس نے دوسری جانوروں کو پکڑنے کی اجازت دی۔ متجسس جانوروں نے لیو سے پوچھا کہ وہ کیوں پیچھے ہے۔ لیو نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے محسوس کیا ہے کہ اس ریس کا حقیقی فاتح وہ جانور ہونا چاہیے جسے سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، ضروری نہیں کہ سب سے تیز ہو۔ جانوروں کو لیو کی بلوتی اور عمدہ اشارے سے بہت متاثر کیا گیا۔ انہوں نے دوڑ جاری رکھی، لیکن اب نئی جذبے کے ساتھ، یہ جانتی ہوئی کہ انعام سب کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ آخر میں ہر جانور پانی کی سوراخ تک پہنچ گیا۔ لیو اور فیلکس نے تمام جانوروں میں پانی کی مساوی تقسیم کے لیے ایک نظام بنانے کے لیے مل کر کام کیا۔ جنگل پروان چڑھا اور شیر اور لومڑی کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو گیا۔ اس دن سے لیو اور فیلکس جنگل میں اتحاد اور تعاون کی علامت بن گئی۔ انہوں نے دکھایا کہ مضبوط اور ہوشیار لوگ بھی اس وقت عظمت حاصل کر سکتے ہیں جب وہ مل کر عظیم تر بھلائی کے لیے کام کریں۔ اور اس طرح لیو شیر اور فیلکس لومڑی کی کہانی دور دور تک پھیلی، جانوروں کی نسلوں کو اپنی اختلافات کو ایک طرف رکھنے اور مشترکہ مقصد کے لیے متحد ہونے کی ترغیب دی۔